تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کی رکعت نکل گئی ہے، ایک رکعت نکلی ہو یا 2 رکعت نکلی ہوں یا 3 رکعت نکلی ہوں یا 4 رکعت والی نماز میں چاروں رکعت نکل گئی ہوں، اور یہ مسبوق جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے امام کی اقتداء میں شامل ہو گیا، نماز کی نیت باندھ لی اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا، تو اب اگر ایک رکعت ملی ہے، یہ معاملہ جو ہے بڑا سنجیدہ ہے، سمجھنے کا ہے، اس لیے غور سے سماعت فرمائیں۔ اگر کسی انسان کی ایک رکعت نکلی تھی، اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو یہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا۔ چونکہ پہلی رکعت میں فرضوں کی اور دوسری رکعت میں فرضوں کی سورت ملانا سورہ فاتحہ کے بعد ضروری ہے، یعنی 2 رکعتیں بھری پڑھی جائیں گی اور 2 رکعتیں خالی پڑھی جائیں گی۔ تو چونکہ ہماری رکعت بھری والی چھوٹی تھی تو یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا اور اس کے بعد میں رکوع کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا اگر ایک رکعت چھوٹی تھی۔ اب التحیات سے پڑھ کر شروع سے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تک پڑھ کے اب یہ سلام پھیر دے۔ اگر 2 رکعت چھوٹی ہیں تو 2 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب جب سلام پھیر دیں تو یہ مسبوق جس کی رکعتیں چھوٹی ہیں یہ کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد میں ثنا پڑھے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے اور اس کے بعد میں رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت پوری کر لے، پھر کھڑا ہو، چونکہ 2 رکعت چھوٹی ہیں۔ دوسری رکعت میں اب ثنا نہیں پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد میں پھر سورت ملائے گا۔ سورت ملا کر کے اب اگر 2 ہی رکعت تھی، مان لو بالفرض 2 رکعت والی نماز تھی فجر کی نماز، تو اس کی نماز پوری ہونے کے قریب ہے، اب یہ تحیات پڑھ کے اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا سب بیچ میں جو ہے وغیرہ وغیرہ پڑھ کے اور سلام پھیر دے۔ اور اگر نماز تھی مغرب کی 3 رکعت والی تو اب یہ 1 رکعت اور پڑھے گا۔ قاعدہ اخیرہ جو ہے اس کا ابھی باقی ہے، قاعدہ اولا اس نے کر لیا، اب یہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے، اور چونکہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اب یہ سورت نہیں ملائے گا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے بس یہ رکوع کر لے گا، اس کے بعد سجدہ کرے گا، پھر اس کے بعد میں بقیہ نماز پوری کرے گا تحیات سے پڑھ کے قاعدہ اخیرہ میں، اور پھر سلام تک جو ہے پڑھ کے اور سلام پھیر دے گا۔ اب اگر تھی 4 رکعت والی نماز اور 3 رکعت تک تو مسئلہ آ گیا، اس کی 4 رکعت چھوٹ گئی تھیں، تو گویا ایسے سمجھیں کہ اب یہ نماز مکمل طور سے دوبارہ پڑھ رہا ہے، دوبارہ نہیں مطلب مکمل نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ہر روز ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل بے عین ہی اسی طرح پڑھی جائے گی۔ جب امام کی اقتداء ختم ہو جائے، امام صاحب سلام پھیر دیں تو اب یہ شخص کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد میں ثنا پڑھے یعنی سبحانک اللہم، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملائے،
صورت ملانے کے بعد میں اب یہ رکوع کرے گا، پھر سجدہ کرے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے بسم اللہ سے پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد صورت ملائے گا اور اس کے بعد میں رکوع سجدے کرے گا، اور اب جو ہے یہ قاعدہ اولا کرے گا، بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد میں التحیات پڑھ کے پھر یہ کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں پھر جو ہے بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں پھر یہ رکوع کر دے گا۔ چونکہ فرضوں کی کسی بھی رکعت میں 2 رکعت کے بعد جو تیسری رکعت ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی، صرف سنت اور نفل جتنی بھی رکعتیں، اگر ہمیں 4 رکعت نفل پڑھنی ہے تو اس میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ سنت اگر 4 پڑھنی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے دوسری، ایک بڑی قرآن کی آیت یا 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، یا کوئی چھوٹی سورت ملا لے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اگر کہیں سے قرآن شریف میں سے یاد ہے تو وہاں سے پڑھ دے ہوئے۔ بہرحال اب اس کی تیسری رکعت ہوئی تھی، سورہ فاتحہ کے اس کے بعد میں قاعدہ اولا کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور ثنا پڑھی، وہ کیا نام ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملائی اور اس کے بعد میں رکوع سجدہ کیا، اور پھر جو ہے چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑا ہو گیا۔ چوتھی رکعت بھی بیائی نہیں، تیسری رکعت کی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم نے امام کے ساتھ رکوع تو پا لیا ہے، سجدہ بھی پا لیا ہے، قرات نماز بھی پوری پڑھ لی ہے، بعض لوگوں کے ساتھ میں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ امام صاحب تشہد بہت اطمینان اور سکون اور تحمل کے ساتھ، یعنی اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ بیچارے وہ التحیات کو بہت جلدی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے پڑھنے والا، جلدی پڑھنے والا، یہ امام سے آگے جا کر کے درود شریف وغیرہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے سے اگر غلطی سے پڑھا ہے تو نماز اس کی ٹوٹتی نہیں ہے، نماز اس کی باقی ہے، حالانکہ امام کی اقتداء سے آگے نکل گیا ہے، لیکن بھول سے نکلا ہے۔ اگر اپنی نماز پڑھتا ہوا ہوتا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا۔ اب سجدہ سہو اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ امام کے ساتھ امام پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر امام پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے تو مقتدی پہ بھی واجب نہیں ہوگا، الگ سے مقتدی پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اپنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور قاعدہ اولا میں 2 رکعت والی نماز میں تشہد کے بعد میں ہم نے جو ہے اللہم صلی پڑھ دیا اور پھر اچانک یاد بھی آ گیا، تو ہم کھڑے ہو جائیں، سجدہ سہو واجب نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو اب ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی لفظ محمد جو ہے وہ ایک حد ہے، لفظ محمد سے پہلے اگر درود شریف کے الفاظ پڑھے ہیں تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اگر لفظ محمد کا میم پڑھ دیا یا ہا پڑھ دیا یا دال پڑھ دیا یا مکمل پڑھ دیا تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس لیے اخیر رکعت میں سجدہ سہو کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سجدہ سہو جو ہے یہ کیا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں، جو نہیں جانتے ہیں وہ واقف ہو جائیں گے، ضروری چیزیں ہیں یہ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں شک پیدا ہو گیا یا نماز میں حقیقت میں غلطی ہو گئی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو ہوتی ہی نہیں ہے، نہ سجدہ سہو سے ہوگی نہ بغیر سجدہ سہو کے ہوگی،
اس کو نماز کو ٹوٹی ہوئی کو جوڑنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہے، جو 7 فرض بتائے جاتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے ان کو میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال اصل میں بیچ میں بس دماغ میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے میں بتانے لگا ہوں۔ اگر ہم نے جو ہے اپنی نماز پڑھی اور سجدہ سہو واجب ہو گیا اور ہم نے سجدہ سہو کیا، تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، آخر میں التحیات یعنی تشہد پڑھیں گے، اور تشہد پڑھ کے اس کے بعد میں ہم ایک طرف کو، داہنی طرف کو سلام پھیریں گے، سیدھی طرف کو، اور اس میں یہ ارادہ بھی کرنا ہوگا کہ میں سجدہ سہو کے لیے ادا کرنے کے لیے سلام پھیر رہا ہوں۔ تو ایک طرف کو سلام پھیر کے پھر اس کے بعد میں 2 سجدے کریں گے، جیسے نماز میں سجدے ہوتے ہیں اسی طرح سے۔ اس کے بعد میں پھر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد میں پھر سے جو ہے تشہد پڑھیں گے، التحیات سے پڑھ کے لائیں گے، اور پھر پورا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تک پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو اب اس کی نماز جو ہے سجدہ سہو کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے جو اس سے غلطی ہو گئی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا، اس کی نماز جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گی، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ واجبات نماز جتنے ہیں ان کو قصداً چھوڑنے سے تو نماز سجدہ سہو سے نہیں ہوتی ہے، لیکن واجبات نماز کو اگر کسی نے بغیر ارادے کے بھول سے چھوڑ دیا ہے، یاد نہیں رہا، سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، دماغ حاضر نہیں رہ سکا، تو سجدہ سہو کرنے سے پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا اس بات کا خیال رکھیں، بہت سے لوگ ہیں بیچارے، کیونکہ امامت کرنے کا اتفاق پڑا ہے تو نئے نئے مسئلے سامنے آتے تھے، تو بہت سے لوگ جو ہے کہ جی ہم نے تو پہلے نماز پڑھی تو اس میں بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے، وہ دوبارہ ہم پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، مطلب پھر کوئی غلطی ہو گئی۔ تو سجدہ سہو اگر واجب ہو جائے تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ ہی پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ اللہ پاک جانتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ نماز پڑھنے کی حالت میں بھی شیطان مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کے دماغ کو ورغلانا شروع کر دیتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ نماز میں بھول پہ بھول، بھول پہ بھول، بھول پہ بھول، کچھ نہ کچھ ہوتی رہے، کہیں کوئی کام یاد دلائے گا، کہیں کوئی کام یاد دلائے گا۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ بیماری ہماری ہی لیے ہے۔ بڑھیا بات یہ ہے کہ خشوع خضوع کو بڑھانے کے لیے اور اپنے دماغی توازن کو وہیں نماز میں برقرار رکھنے کے لیے نمازوں کا ترجمہ یاد کر لیں، جو نماز کی عبارت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد میں ہم سورت ملاتے ہیں، تو زیادہ نہ ہو سکے تو علم تری کیف سے 10 صورتیں ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک 2 لائن کر کے ان کا ترجمہ یاد کر لیں، اور اگر کہیں اور سے بھی جو ہے یاد کر سکتا ہے اور پڑھنے کا عادی ہے تو پڑھ لیں، اور ترجمے کی طرف جو ہے تھوڑا سا دھیان رکھیں، تو پھر انشاءاللہ شیطان جو ہے ہمیں ورغلائے گا نہیں۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہماری رکعت چھوٹ گئی تھی لیکن ہمیں خیال نہیں رہا، سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، امام صاحب کے ساتھ ہم نے سلام پھیر دیا۔ تو اگر ہم نے ایک طرف کو سلام پھیرا ہے امام صاحب کے ساتھ اور سینہ نہیں گھمایا ہے اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کی ہے، تو ہماری نماز برقرار ہے،
دوسری طرف کو سلام پھیرتے میں یاد آ گیا تو وہیں کا جہاں یاد آ جاوے وہیں رک جاوے. پہلے سلام پہ اگر السلام کہا تھا اور اس کو یاد آ گیا تو وہیں کا وہیں رک جاوے. نماز کو اپنے ارادے کے ساتھ ختم کرنا یہ فرض ہے، لیکن چونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ تو اس کا 4 رکعت پڑھنے کا تھا، اب ہوئی ہیں 3 رکعت یا 2 رکعت یا 1 رکعت، لیکن غلطی سے اس نے جو ہے سلام پھیر دیا ہے. تو ایک طرف کو سلام پھیرنے پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف کو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر تاخیر ہو گئی، مثال کے طور پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر تک اگر بیٹھا رہ گیا یا اتنی دیر نہ ہوئی تھی سینہ پھیر لیا، جیسے بعض جو ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں یا صفوں سے پیچھے کو ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا بہت سی مائیں بہنیں ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے وہ ایک سائڈ کو بیٹھ جاتی ہیں. تو اگر اتنی تاخیر تو نہ ہوئی تھی سلام پھیرے ہوئے، لیکن اس نے جو ہے سینے کی طرف سے اپنا چہرہ سینے کا چہرہ گھما دیا. صرف چہرہ اگر گھوما ہے تو ابھی نماز باقی ہے، لیکن سینے کا چہرہ سینے کا رخ اگر گھوم گیا ہے ہمارا تو پھر اب نماز ختم ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ صرف اسی وقت کا نہیں ہے، بلکہ بحالت نماز خواہ جماعت سے پڑھ رہے ہوں یا بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہوں، ہم جب نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف کو جو اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر کی طرف کو ہماری تمام کی تمام چیزیں رہنا ضروری ہیں. ضروری کا مطلب یہ ہے سینہ یہ ضروری ہے چونکہ یہ مین چیز ہوتی ہے. چہرہ اگر خدا نخواستہ گھوم بھی جائے تو وہ مکروہ ہوتا ہے گھمانا، ادھر ادھر کو لائٹ نہیں مارنا چاہیے. حدیثوں کی کتابوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اس وقت میں کوئی ایسا عذاب مسلط کر دے کہ تم پریشان ہو جاؤ. اس لیے نماز کی حالت میں مستحب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب ہم نیت اور ارادہ کر کے اللہ اکبر کہیں تو ہم اپنی نظروں کو آئیڈیا سے سجدے کی جگہ پر جما کے رکھیں. اس کے بعد جب ہم رکوع میں جائیں تو اپنے پیروں کے درمیان میں رکھ لیں یا پیروں پہ رکھ لیں. اس کے بعد کھڑے ہوں تو پھر وہیں پہنچ جانی چاہیے جہاں سجدہ کرتے ہیں ہم. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں تو اپنی ناک پہ نظر رکھیں. پھر جب بیٹھ جائیں تو پھر اپنی گود میں نظر رکھیں. پھر جب سلام پھیریں تو داہنے کندھے پر، اور پھر دوسرا سلام پھیریں تو بائیں کندھے پر. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طریقہ ہے. اب بعض لوگ جو ادھر ادھر کو دیکھتے ہیں تکتے ہیں دنیا بھر کی خبر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت اور خلاف شرع کام ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس سے خوشی خضوع میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. البتہ فرض ادا ہو جائے گا. تو یہ جو میں نے بات بتائی تھی نا سلام پھیرنے والی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں جبھی غلطی ہو. بعض مرتبہ 4 رکعت والی نماز تھی اور ہم نے 2 رکعت پہ 4 سمجھ کے ہم نے سلام پھیر دیا. تو اگر ہم نے داہنی طرف کو سلام پھیرا ہے تو ابھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوا ہے. اچانک ہمیں یاد آ گیا کہ ارے ابھی تو 2 رکعت ہوئی ہیں اور مجھے 4 پڑھنی ہے، 4 کا ارادہ کیا ہے. تو یہ شخص فوراً کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے اس کی نماز ابھی باقی ہے، برقرار ہے. اور اگر بائیں طرف کو اس نے سلام پھیر دیا ہے تو سجدہ سہو اب بھی واجب نہیں ہوتا ہے. البتہ اگر 4 رکعت والی نماز تھی اور اس نے 2 رکعت پہ قاعدہ اولا اخیرہ کر دیا ہے
تو چونکہ اللہم صلی علی محمد کہنے کے بعد میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس لیے سجدہ سہو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اب آگے کی مقدار کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کسی نے یہ بتایا تھا کہ اللہم صلی علی محمد اگر پڑھ دو تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اب ہم نے تو بہت دور تک پڑھ دیا ہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔